الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج کا درس سورہ فاتحہ کے تیسرے لفظ سے شروع ہوتا ہے. سورہ فاتحہ ہے الحمدللہ ہے اور اس کے بعد ہے رب العالمین. حمد اور اللہ کے متعلق ہم پہلے درس میں دیکھ چکے ہیں. اب یہ بات آگے آئی، رب کا لفظ اس کے اندر آیا. اس کی اہمیت تو اسی سے ظاہر ہے کہ قرآن کریم نے کہا ہے کہ ہر قسم کی انتہائی مکمل شکل کی حمد اللہ کے لیے ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اس قسم کی حمدیت کا مستحق ہے؟ اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے. تو گویا یہ اس کا رب ہونا، اسے ربوبیت کہا جائے گا. تو اس کی ربوبیت وہ بنیادی علت یا کاز ہے یا سبب ہے جس کی وجہ سے کہا گیا کہ ہر قسم کی حمدیت اسی کے لیے ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ رب کی صفت خداوندی کتنی محیط کل ہے، کتنی وسیع ہے، کتنی گہری ہے کہ یہی بنیادی طور پر اس کی حمدیت کا باعث بنتی ہے. اس ربوبیت کی تفاصیل قرآن کریم کے مختلف مقامات سے مختلف انداز میں آئیں گے، لیکن بنیادی نقطہ اس کا یہی ربوبیت ہی ہے. حقیقت مادے کے اعتبار سے رب، جس کا مادہ ہے رے بے بے، اس کے بنیادی معنی ہیں نشو و نما دینا، یعنی کسی چیز کو نئی نئی تبدیلیوں سے اس لیے اور اس طرح گزارنا کہ وہ بتدریج نشو و نما پاتی ہوئی اپنے نقطۂ آغاز سے تکمیل تک پہنچ جائے. یہ طریق نشو و نما ربوبیت کہلاتا ہے، اور اس طرح نشو و نما دینے والے کو رب کہا جاتا ہے. اس طریق نشو و نما میں اصلاح، درستگی اور استحکام کے پہلو بھی مضمر ہوتے ہیں. پھر چونکہ نشو و نما کا لازمی نتیجہ شگفتگی اور شادابی ہے، اس لیے عربوں کے ہاں الربۃ ان پودوں کو کہتے تھے جن کی سرسبزی اور تازگی سردی اور گرمی ہر موسم میں یکساں رہتی ہے. ان تصریحات سے رب کے بنیادی معنی واضح ہو جاتے ہیں، یعنی کسی شے کو اس نقطۂ آغاز سے نشو و نما دیتے ہوئے پایۂ تکمیل پر پہنچنے والا، انتظام کرنے والا، اصلاح کرنے والا، آگے بڑھانے والا، اور اس انداز سے آگے بڑھانے والا کہ اس شے کی سرسبزی اور تازگی موسم کے تغیرات سے بھی متاثر نہ ہو، اور جو کچھ اس نے بننا ہے وہ کچھ بن جائے، بطریق احسن بن جائے. ایسا کرنے والا رب کہلاتا ہے. یہ محسوس کائنات جو ہمارے سامنے ہے، یا وہ محسوس کہ جو ہمارے سامنے تو نہیں ہے لیکن اس لا منتہا سلسلہ کائنات میں پھیلی ہوئی ہے، یہ کس طرح عدم سے وجود میں آ گئی، اس کا جواب فکر انسانی سے ممکن نہیں. نظام فطرت میں قانون علت و معلول، یعنی لا آف کاز اینڈ ایفیکٹ جاری اور ساری، یعنی یہاں جو کچھ ظہور میں آتا ہے وہ کسی سبب کا نتیجہ ہوتا ہے. طبعی سائنس، فزیکل سائنس ہماری علت اور معلول، کاز اینڈ ایفیکٹ کی کڑیوں کے دریافت کرنے کا نام ہے. یہ محققین ان کڑیوں کو پیچھے لیے جاتے ہیں اور وہ اپنی اس تحقیق میں بڑی حد تک کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں بالآخر ایک ایسا مقام آ جاتا ہے
جہاں یہ کائنات تو موجود نظر آتی ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کس طرح وجود میں آ گئی. یعنی وہاں ایفیکٹ تو ہوتا ہے لیکن اس کے کاز کا کچھ پتہ نہیں چلتا. بڑے سے بڑا سائنسدان بھی اس مقام پر اسی طرح دانتوں میں انگلی دبائے محو حیرت کھڑا دکھائی دیتا ہے جس طرح ایک جاہل مطلق. ہم نے اللہ کے عنوان میں دیکھا تھا کہ الہ کے ایک معنی متحیر ہو جانا بھی ہے. آغاز کائنات وہ مقام ہے جس کا تعلق خدا کی شان الوہیت سے ہے، یعنی وہ مقام کہ جہاں پہنچ کے عقل انسانی محو حیرت ہو جاتی ہے کہ نتھنگنیس سے یہ چیز وجود میں بینگ بن کیسے گئی. اس کے لیے قرآن کریم نے دو لفظ استعمال کیے. ایک تو اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق کہا ہے بدیع السماوات والارض 2/117، اور دوسرے مقام پہ ہے فاطر السماوات والارض 6/14. ان دونوں لفظوں کے معنی ہوتے ہیں کسی شے کو بغیر کسی سابقہ مسالے کے وجود میں لانا، علت کے بغیر معلول، کاز کے بغیر ایفیکٹ. آغاز کائنات وہ خدا کی اس صفت بدیع السماوات یا فاطر السماوات والارض کی مظہر ہے، اور یہ ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ کس طرح سے وجود میں آئی. عالم تحیر میں ہم آج اس مقام پر ہوتے ہیں. یہ جو اس طرح سے شے وجود میں جب آ جاتی ہے تو اس کے لیے عربی زبان میں لفظ خلق ہے، اور اس سے پہلا جو اس کا کوئی مقام ہوتا ہے وہ مراحل ہوتے ہیں، وہ عالم امر کہلاتا ہے. ایک یورپین مفکر پرنجل پیٹرسن، اس نے کہا ہے کہ عربی زبان ہمارے مقابلے میں بڑی ایڈوانٹیجس پوزیشن میں ہے کہ اس کے ہاں کریشن کے لیے دو لفظ ہیں، ایک امر اور دوسرا خلق، لیکن ہمارے ہاں اس کے لیے صرف ایک ہی لفظ کریشن ہے. حالانکہ کریشن وہاں آئے گا جہاں کوئی شے محسوس طور پر سامنے آ جائے، لیکن اس کے محسوس طور پر سامنے آنے سے پہلے جو مراحل ہیں ان کے لیے ہماری زبان میں کوئی لفظ ہے ہی نہیں. یہ عربی زبان کی خصوصیت ہے اور یہ قرآن کریم کی خصوصیت ہے کہ اس نے عالم امر اور عالم خلق دو الگ الگ عالم بتائے ہیں. عالم امر کے متعلق یوں سمجھیے کہ جیسے کسی ایجاد کرنے والے کے ذہن میں پہلے ایک تصور آتا ہے، ایک نقشہ آتا ہے، وہ محسوس طور پہ شے ابھی وجود میں نہیں آتی، لیکن اس کے متعلق وہ ڈیزائن، وہ ڈائریکٹیوز، وہ ساری چیزیں آتی ہیں. لفظ امر کے معنی ہی ڈائریکشن کے. چنانچہ اس کے متعلق انگریزی زبان میں سمجھانے کے لیے یہ ڈائریکٹیو انرجی آف گاڈ یہ کہا جاتا ہے. جہاں وہ یہ الفاظ تو ہم انسان کے ذہن کے ہی کہہ سکتے ہیں نا، جہاں وہ اپنے ذہن میں، اپنے تصور میں اس شے کا نقشہ مرتب کرتا ہے. شے اصل میں وجود میں نہیں آتی، لیکن جب وہ شے وجود میں آتی ہے اس نقشے کے مطابق تو وہاں سے عالم خلق شروع ہوتا ہے. خلق کے معنی ہوتے ہیں جو چیزیں مسالے کے طور پہ موجود ہوں ان میں مناسب نشو و نما سے صحیح صحیح پرپورشن سے نئی نئی چیزیں بناتے چلے جانا. لفظ اخلاق ہے جس کے معنی صحیح پرپورشن کے ہیں، انسانی صلاحیتوں کا، انسانی استعداد کا صحیح صحیح پرپورشن میں ہونا. یہ جو صحیح ترین پرپورشن کے اندر ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ بیلنسڈ پرسنالٹی اسی کے لیے لفظ آیا ہے، کیونکہ اس میں پرپورشن بالکل صحیح ہوتی ہے. لہذا خلق کے معنی ہوتے ہیں
پہلے سے موجود شے میں نئی نئی پرپورشن تناسب سے نئی نئی چیزیں وجود میں لاتے چلے جا رہا. یہ جو چیز ہے ابتدا میں اس شے کا صرف آپ یوں کہیے کہ میٹیریل کا موجود ہوتا ہے. مثال کے طور پر یوں سمجھیے آپ نے کمہار کو دیکھا ہوگا, اس کا چاک بھی دیکھا ہوگا. اس کے پاس مسالہ کیا ہوتا ہے؟ گوندی ہوئی مٹی ہوتی ہے. لیکن اس مٹی میں اس مٹی کو اس نے بنانا کیا ہے, کس کالم میں ڈھالنا ہے, کیا چیز تیار کرنی ہوتی ہے, وہ اس کے ذہن میں ہوتی. وہ پھر اس مٹی کو چاک پر رکھتا ہے اور پھر اس میں صحیح تناسب پیدا کر کے کبھی پیالہ بنا دیتا ہے, کبھی سراہی بنا دیتا ہے, کبھی سہنک بنا دیتا ہے. عجیب عجیب چیزیں اس میں سے نکلتی چلی جاتی ہیں, وہی جو مٹی کا تودا سا رکھا ہوا تھا. تو یہ جو چیز ذہن کے اندر اس کے ایک نقشہ تصور ہے کسی چیز کے بنانے کا, اس کے مطابق وہ اس میٹیریل سے یہ نئی نئی چیزیں بنائے چلا جاتا ہے. وہ جیسے کہا جاتا ہے کہ وہ بت یا معبود جس کی پرستش ہندو کرتا ہے, وہ پتھر کی چٹان کے اندر چھپے بیٹھا ہوتا ہے. یہ سنگ تراش کا ذہن ہے جو پہلے نقشہ مرتب کرتا ہے اس شے کا, اور پھر اس پتھر سے حشو و زوائد کو الگ کرتے ہوئے اس میں سے وہ حسین و جمیل ایک ایسی شے تراش دیتا ہے جس کے سامنے اپریشیٹ کرنے والے کا سر نیاز جھک جاتا ہے. وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں, کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. وہ اس شے کو کہ جو ابھی کریٹر کے مائنڈ میں ہوتی ہے, معاف رکھیے گا خدا کے لیے اب یہی لفظ ہم استعمال کر سکتے ہیں, اب کیا کریں, مجبوری ہے ہمارے زبان کی, بلکہ فہم کی, ادراک کی, شعور کی. ہمارا ذہن محدود ہے, فائنائٹ ہے, اور خدا تو انفائنائٹ ہے. انفائنائٹ کے لیے فائنائٹ الفاظ جب استعمال کریں گے تو وہ صحیح معنوں میں صحیح انداز میں اس کا مفہوم ادا نہیں کریں گے. لیکن کیا کریں ہم, کہ اس کے بغیر چارہ بھی تو نہیں ہے, بنتی نہیں ہے بادہ و ساگر کہے بغیر. تو اس مٹی کے تودے کے اندر جو کچھ بننے کے امکانات ہوتے ہیں, اس کمہار کا ہاتھ اس اپنے پہلے سے ذہن میں رکھے ہوئے نقشے کے مطابق اسے بنائے چلا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی دو صفات ہیں, الباری والمصور. باری کے معنی ہوتا ہے کہ کسی شے میں جو زائد چیزیں ہوں ان کو الگ الگ کرتے چلے جانا, اور پھر ان کو اس تصویر کے مطابق بنا دینا جو اس کے ذہن میں ہوتی. کائنات جس شکل میں ہمیں نظر آتی ہے اس کا نقطۂ آغاز اسی قسم کا نہیں ہے. یعنی جو شے جس شکل میں ہمیں آج نظر آتی ہے وہ شروع میں ہی اسی قسم کی نہیں تھی. یہ نہیں تھی کہ یہ ہر شے اسی شکل میں اللہ تعالیٰ نے کسی طرح پیدا کر دی. مثلا انسان جس شکل میں آج موجود ہے, یہ بات نہیں تھی کہ پہلا انسان خدا نے اسی قسم کا بنا دیا. وہ جو آدم کی تخلیق کے متعلق ہمارے ہاں عام طور پر روایتیں اور قصے مشہور ہیں, وہ حقیقت نہیں ہے, وہ تورات کے دیے ہوئے قصے ہیں, قرآن کے نہیں ہیں. قرآن اسے نہیں مانتا کہ پہلے سے اسی طرح سے ایک انسان کا پتلا بنا دیا, پھر اس کی پسلی چیر کے اس میں سے ایک حوا اس کی بیوی نے کھایا. یہ نہیں ہے. یہ مثلا انسان ہی کو اگر آپ لیجئے یا لائف کو لیجئے, وہی ایل کیپیٹل والی لائف, تو اس کا آغاز ایک لائف سیل سے ہوتا ہے جو نیکڈ آئی سے دیکھا بھی نہیں جا سکتا. اس قسم کا وہ سیل ہوتا ہے, مائکروسکوپیکلی اسے دیکھا جا سکتا ہے. اس سیل کے اندر
جیتا جاگتا انسان بننے کے مضمرات ہوتے ہیں، پوٹینشیلٹیز ہوتی ہیں۔ اب اس نقطے سے اس زندگی یا لائف کو مختلف مراحل میں سے گزارتے ہوئے، گردشیں دیتے ہوئے اس مقام تک لے آنا کہ وہ جیتا جاگتا انسان بن جائے، یہ ہے جسے خدا کی ربوبیت کا مظہر کہا جائے گا۔ ہمارے دور میں تھیوری آف ایولیوشن، نظریہ ارتقاء کو سائنس کا مارکا آرا کارنامہ قرار دیا جاتا ہے، اور یہ واقعہ ہے بھی بہت بڑا کارنامہ۔ لیکن آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ یہ بات ہمارے اس دور میں ایجاد نہیں ہوئی، یوں کہہ لیجئے کہ اس کا انکشاف ہوا، ڈسکور ہوا۔ یہ در حقیقت قرآن کریم میں موجود تھی۔ قرآن کریم کی سورہ السجدہ میں غور کیجئے کہ کس انداز سے اس بات کو کہا گیا ہے۔ کہا کہ یدبر الامر من السماء الی الارض، اللہ تعالیٰ اپنے امر، اپنے ارادے، اپنے ڈیزائن کی ابتدا پسترین درجے سے شروع کرتا ہے، ثم یعرج الیہ، پھر وہ آہستہ آہستہ ارتقائی منازل طے کرتا ہوا اوپر اٹھتا چلا جاتا ہے۔ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، ایک ایک دور میں سے گزر کے، ایک ایک مرحلے میں سے گزر کے، وہ جو تمہارے حساب و شمار سے ہزار ہزار سال کا ہوتا ہے۔ دوسری جگہ ہے وہ 50 ہزار سال کا ہوتا ہے۔ 50 ہزار سال کے ایک ایک مرحلے سے گزر کر وہ حیولہ جو ہے ابتدائی، وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اس کے آگے ہے ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، سبحان اللہ۔ یہ ہے وہ خدا۔ یہاں دو لفظ آئے ہیں، عالم الغیب اور الشہادت۔ غیب تخلیق کی وہ منزل ہے، وہ مراحل ہے جب وہ ابھی کنکریٹ شکل میں سامنے نہیں آتی، اور شہادت اس کی اگلی منزل ہے جب وہ تخلیقی شکل کے اندر انسان کے سامنے آتی ہے۔ اور کہا کہ یہ چیز خدا کی دو صفات کی مظہر ہے، ایک تو عزیز کے معنی ہوتا ہے جسے کسی شے کے اوپر غلبہ اور قوت حاصل ہو، اور رحیم کے معنی ہوتا ہے جو نشو و نما دیتا ہوا اس کو آگے لے جائے۔ اور اس سے آگے پھر پہلے یہ کلیہ بیان کیا، یہ اصول بیان کیا، اور اس کے بعد پھر ہے کہ الذی احسن کل شیء خلقہ، کہ جس نے ہر شے کو نہایت متناسب اور حسین تری انداز میں اس کی ابتدا کی۔ وبدا خلق الانسان من طین، اور اسی طرح سے انسان کی تخلیق کی ابتدا ایک بے جان مادے سے کی، اور دوسرے مقام پہ ہے کہ اس بے جان مادے سے میں جب مٹی میں پانی کی آمیزش ہوئی تو پہلا لائف کا جرم یا جرثومہ وجود میں آ گیا، اور وہ پھر اس کے بعد مختلف منازل طے کرتا ہوا اس عالم بشریت کے اندر پہنچا۔ یہ تمام پروسیس جو گزرا ہے، یہ سارا پروسیس یہ خدا کی صفت ربوبیت کی بنا پر ہے۔ اور پھر ربوبیت بھی اس انداز کی کہ یہ نہیں ہے کہ ایک شے جس حالت میں موجود ہے وہ اسی میں موجود ہے اور اسے اسی قسم کا سامان نشو و نما چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ کل یومن ہوا فی شان، ہر شے مختلف مراحل میں سے گزرتی ہے، اور ہر مرحلے میں اس کے لیے مختلف قسم کا سامان نشو و نما چاہیے۔ رحم مادر کے اندر نشو و نما کی اور کیفیت ہوتی ہے، اس کی تفصیل ذرا آگے چل کر آئے گی۔ اس دنیا میں جب وہ پہلا ہی سانس لیتا ہے تو یہاں ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے بعد فوراً ہی اس کو پرورش کے لیے جس غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اس غذا کے چشمے اس کی پیدائش کے ساتھ ہی پھوٹ نکلتے ہیں، اور اس کو وہ غذا ملتی ہے، اور اس انداز سے ملتی ہے کہ یوں یوں یہ بڑھتا چلا جاتا ہے
وہ ماں کا دودھ گاڑھا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر پہلے دن اس کا دودھ اتنا زیادہ گاڑھا ہو جتنا آخر میں ہوتا ہے تو بچے کا معدہ اسے ہضم نہیں کر سکتا۔ اس میں پانی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، غذائیت بڑی کم ہوتی ہے۔ یوں یوں وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، پانی کی مقدار کم ہوتی چلی جاتی ہے، غذائیت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آخر میں جا کے جب وہ اناج وغیرہ کھانے کے قابل ہو جاتا ہے تو یہ سرچشمے جو ہیں دودھ کے سوکھ جاتے ہیں اور پھر وہ زمینی غذا کے اوپر آ جاتا ہے۔ عزیزان من، ربوبیت۔ لیکن مغرب کے ایک سائنٹسٹ اور مرد مومن کے نظریہ ارتقاء کے تصور میں ایک بڑا بنیادی فرق ہے۔ مغرب کے سائنسدان انسان کی موجودہ شکل کو اس ایولیوشن کی آخری کڑی مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد جب جسم انسانی کی مشینری چلنے سے بند ہو جائے گی تو انسان کا خاتمہ ہو جائے گا، نظریہ ارتقاء ختم ہو جائے گا۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہیں، یہ جو حیولہ پہ کر تم دیکھتے ہو انسان کا، یہ اس کی طبعی زندگی کا ہے۔ اس کے اندر ایک شے اور بھی ہے کہ اگر اس کی نشو و نما ہوتی چلی جائے تو انسان کے جسم کی موت کے ساتھ وہ مر نہیں جاتی۔ زندگی یا وہ شے جسے انسان کی ذات یا پرسنالٹی یا خودی یا نفس کہا جاتا ہے، انسان کے جسم کے مر جانے کے بعد بھی زندہ رہتی ہے، آگے چلتی ہے، اور اس نے آگے مزید ارتقائی مراحل طے کرنے ہوتے ہیں۔ لہذا انسان کی موجودہ حیات یا اس کی زندگی کا موجودہ مرحلہ تو یہ ابھی ابتدا کی بات ہے۔ حال کے الفاظ میں کہ جہاں دیباچہ افسانہ ماں، یہ زندگی، یہ جو دنیا ہے، یہ تو ہمارے افسانے کا ابھی دیباچہ ہے۔ اصل کتاب تو اس کے بعد شروع ہونی ہے۔ اس کے لیے اقبال نے بڑے ہی لطیف پیرائے میں 2 شعروں میں بات کہی ہے، اور واضح رہے کہ اقبال کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصی نعمت عطا کی تھی کہ وہ قرآن کریم کے حقائق پہ گہری نظر رکھتے تھے، اور اس کے بعد اس کے بیان کرنے کے لیے اتنا حسین انداز انہیں عطا کیا تھا کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ شعریت کے بھی انتہا پہ پہنچتے تھے، اور وہ شعریت محض شاعری نہیں ہوتی تھی بلکہ قرآنی حقائق کو نہایت حسین انداز میں پیش کرنے کا انداز ہوتا تھا۔ ذرا اسی چیز کو لیجئے کہ یہ جو موجودہ انسان کی حیات ہے، یہ اس کی مکمل ترین آخری شکل نہیں ہے، بلکہ خدا کے عالم امر یا اس کے تصور یا اس کے ڈیزائن میں جس قسم کا یہ انسان تھا، یہ ابھی تو اس میں یہ پہلو بدل رہا ہے جسے کہا جاتا ہے۔ ذرا شعر سنیے۔ لیکن مشکل میری یہ ہے کہ شعر تو اس کے فارسی میں ہوتے ہیں زیادہ اشعار، اور فارسی تو ایک طرف، اب تو ہمارا دور ایسا آ گیا ہے کہ اردو زبان کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ صاحب اس کو ٹرانسلیشن کر کے بتا دیجئے۔ لیکن بہرحال شعر تو اپنی زبان میں شعر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یکے در مانیے آدم نگر، از من کے میں پرسی، ذرا لفظ آدم کے معنوں پر غور کرو، مجھ سے تم کیا پوچھتے ہو۔ آدم کے ایک معنی ہوتے ہیں گوندھی ہوئی مٹی، وہی کمہار کے پاس جو چاک کے پاس رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ کہا اس اعتبار سے ذرا دیکھو یہ تو ابھی گوندھی ہوئی مٹی ہے۔ ہنوز اندر طبیعت می خلد، موضوع شود روزے، ابھی تو یہ خالق کائنات یا انسان کا جو خالق ہے، خدا ہے، رب ہے، یہ ابھی تو اس کے تصور میں، اس کے قلب کے اندر پہلو بدل رہا ہے، ابھی یہ موضوع نہیں ہوا۔ موضوع مصرع، اس میں ایک چیز اور قابل غور ہے۔ شاعر کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے، ایک مضمون آتا ہے، وہ مضمون اس کے ذہن میں، اس کے قلب میں، اس کے دل میں، جسے کہتے ہیں پہلو بدل رہا ہوتا ہے،
اور جب پہلو بدلنے کے بعد الفاظ کی شکل میں آتا ہے تو اسے مصرع موضوع کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ہنوز اندر طبیعت میں خلل، یہ موجودہ پیکر انسانی جو ہے یہ تو خالق کائنات کے قلب کے اندر ابھی پہلو بدل رہا ہے، موضوع شود روز ہے۔ کسی ایک دن جب یہ مصرع موضوع بنا تو اس کے بعد عزیزان ایمان جو کچھ کہا ہے اقبال ہی کہہ سکتا تھا، کہا ہے موضوع شود این پیش پا افتادہ مضمون، اس وقت یہ مضمون تو بڑا پیش پا افتادہ نظر آتا ہے، کچھ اہمیت ہی نہیں نظر آتی۔ جب یہ موضوع ہو گیا ایک دن تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ یزدہ را دل از تاثیر او پرخون شود روز ہے، کہ اور تو اور خود اس کے خالق کا دل بھی اس کی تاثیر سے خون ہو کے رہ جائے گا، اس نے تو وہاں پہنچنا ہے صاحب۔ یہ ہے عزیزان من ربوبیت، یہاں تک پہنچانا ہے اس نے انسان کو، اولین جرثومہ حیات سے، لائف سیل سے لے کر پیکر بشریت تک، تبھی ارتقاء انسان کے مرحلے میں آ کے اس میں ایک نئی چیز جسے ذات انسانی کہتے ہیں اس کا اضافہ، اس کے جسم کے ختم ہو جانے پر انسانی ذات کی ارتقائی منزلیں طے کرتے ہوا آگے بڑھتے چلے جانا۔ آگے وہ کہاں بڑھتے چلے جانا ہم اس شعور کی موجودہ سطح پر اسے سمجھ بھی نہیں سکتے، اس لیے قرآن نے اس کی زیادہ تفصیل نہیں دی ہے کہ یہ بات وہاں جا کے سمجھ میں آئے گی۔ لیکن ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے اس بات پر ایمان نہایت ضروری ہے کہ اس موت کے ساتھ انسان کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، انسان کی زندگی آگے بھی چلتی ہے اور اس نے اگلے مراحل بھی طے کرنے ہیں۔ عزیزان من، لفظ رب کے اس مفہوم کو سامنے رکھیے اور پھر سوچئے کہ کیا اس کا ترجمہ دنیا کی کسی زبان میں بھی ہو سکتا ہے؟ انگریزی کا کوئی سے آپ ترجمہ اٹھا لیجئے، اس کے لیے لفظ لارڈ استعمال ہوا ہے۔ آپ سوچئے کہ کیا لارڈ کا لفظ رب کے مفہوم کو ادا کر دیتا ہے؟ مفہوم ادا کرنا تو ایک طرف، معاف فرمائیے وہ تو اس سے کچھ اور الٹ جاتا ہے۔ رب تو وہ ہے جو اولی نقطہ حیات سے حیات زندگی کو نشو و نما دیتا ہوا اوپر لیے چلے جاتا ہے، اور لارڈ کے اندر تو بات ہی کچھ تسلط کی، تغلب کی، اس چیز کی آ جاتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ تمام اصطلاحات جو انگریزی ترجمے میں استعمال ہوتی ہیں یہ ببلیکل ہیں، بائبل کے الفاظ ہیں، کرسچینٹی کے تصورات ہیں، انہی تصورات کی روح سے ہمارے ہاں ان الفاظ کا انگریزی میں ترجمہ کیا جاتا ہے، خواہ وہ مغرب کے ترجمہ کرنے والے ہوں یا ہمارے ہاں کے کرنے والے، کیونکہ زبان تو ان کے ہاں بھی وہی ہوتی ہے جو مغرب میں استعمال ہوتی ہے۔ اس لیے جب اس زبان میں ترجمہ کیا جائے گا تو کرسچینٹی کے تصورات تو آ جائیں گے، اللہ کے لیے گاڈ کہا جائے گا تو وہ بات نہیں، فادر کہتے ہیں وہ آپ دیکھیے کہاں بات چلی گئی، رب کے لیے وہ لارڈ کہتے ہیں، خدا کے لیے لارڈ کا تصور یہاں نہیں آئے گا، رب کے تو بات ہی اور ہو جائے گی عزیزان من۔ اسی طرح سے ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ یہ قرآن کریم کے جتنے تصورات، یہ کانسیپٹس ہیں، جب بھی ان کو انگریزی زبان کے اندر آپ منتقل کریں گے تو وہ پھول کی پتی کو مسل کے رکھ دیں گے۔ اس لیے یہ لارڈ نہیں ہے بلکہ یہ تو رب ہے، ربوبیت کی شان کو لیے ہوئے، اور ساری کائنات جو ہے اس کی شان ربوبیت کی مظہر ہے۔ اسی لیے میں جو نظام ہے اسلام کا، میں نے اس کے لیے نظام ربوبیت کی اصطلاح اپنے ہاں استعمال کی ہے، اور وہ یہی چیز ہے حقیقت میں، جیسے آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ خدا کے وہ جو میں نے کہا تھا کہ اللہ کے اندر اس کا اقتدار تسلیم کرنا ہے، وہ اقتدار اس لیے ہے، وہ اشیاء کے اوپر اس نے اس لیے اپنا اقتدار رکھا ہوا ہے کہ وہ کائنات کی ہر شے کی نشو و نما کرتا ہوا چلا جائے، وسائل زندگی پر اس کا اتنا کنٹرول ہونا چاہیے کہ وہ
اپنے پروگرام کے مطابق ان اشیاء کی نشو و نما کرتا چلا جائے. ان اشیاء کی نشو و نما الحمدللہ رب العالمین، اور اس کے بعد یہ لفظ آیا عالمین. عالمین کے کیا معنی ہیں؟ یہ بھی بہت غور سے سننے کی بات ہے کہ اسی سے حمدیت کا پورا تصور ذہن میں آئے گا، ربوبیت اور ربوبیت عالمینی. عالمین اس کا مادہ عین لام میم ہے، جس کے معنی ہیں جاننا پہچاننا. چنانچہ عالم لام کے زیر کے ساتھ صاحب علم کو کہتے ہیں، یعنی کسی بات کا جاننے والا، پہچاننے والا. لیکن یہ تو عربی زبان ہے، لام کے اوپر جب زبر آ جائے اور عالم کہا جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں وہ چیز جس کے ذریعے کسی کی پہچان ہو سکے، یعنی کسی شے کی علامت یا نشانی. جیسے علم جھنڈے کو کہتے ہیں کیونکہ وہ فوج کی نشانی ہوتا ہے، علامت ہوتا ہے. جھنڈے سے معلوم ہوتا ہے کہ فوج ہے اور کون سی فوج ہے. آپ رات کے وقت کسی بیابان یا جنگل سے گزر رہے ہوں جہاں کسی انسان کا سراغ تک نہ مل سکتا ہو، کہ اتنے میں دور سے آپ کو ایک ٹمٹماتا ہوا دیا نظر آئے، اس سے آپ پہچان جائیں گے کہ وہاں کوئی انسان رہتا ہے. وہ دیا کسی انسان کی موجودگی کی علامت یا علم بن جائے گا. جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات کی کن و حقیقت انسان کے حیطہ ادراک میں نہیں آ سکتی، لیکن اس کائنات کا وجود اس امر کی علامت ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے. لہذا یہ محسوس کائنات خدائے غیر مرئی و غیر محسوس کے پہچاننے کی علامت یا ذریعہ کہلائے گی. اس سے ایک بلیغ نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے. قرآن مجید نے کائنات کو عالم کہا ہے. اس کے معنی یہ ہوئے کہ کائنات کا وجود مقصود بالذات نہیں، بلکہ یہ فقط ذریعہ ہے کسی کے پہچاننے کا، خود انسان کے مقام کے پہچاننے کا، اور اس سے آگے بڑھ کر اس امر کے جاننے پہچاننے کا کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے جس کی عظیم القدر سین کے تابع یہ سارا نظام سرگرم عمل ہے. لہذا یہ محسوس کائنات مقصود بالذات نہیں، بلکہ کسی بلند و بالا مقصد کے حصول کا ذریعہ قرار پاتی ہے. مغرب کا ایک سائنٹسٹ بھی کائنات کے اوپر تحقیق و تفتیش کرتا ہے، اور وہ اس کے نظام کو جانتا ہے، پہچانتا ہے. اس کے نزدیک وہ عالم ہے اس کائنات کا، لیکن وہ کائنات کو مقصود بالذات سمجھتا ہے، اس سے آگے نہیں. لیکن ایک مرد مومن مسلمان سائنٹسٹ جیسی سی کائنات کے اوپر تحقیق و تفتیش کرتا ہے اور وہ کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو کچھ میں نے منکشف کیا ہے یہ مقصود بالذات نہیں ہے، بلکہ یہ اس سے ایک بلند اور بالا مقصد کے جاننے پہچاننے کا ذریعہ ہے. اس لیے یہ کائنات ایک مرد مومن کے لیے مقصود بالذات نہیں ہو سکتی. علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ بات کہی ہے کہ مقام پرورش آہو نالہ ہے یہ چمن، نہ سیر گل کے لیے ہے نہ آشیاں کے لیے. یہ تو فقط علامت ہے، نشانی ہے کسی بلند و بالا مقصد کی. وہ مقصد کیا ہے آگے چل کر سامنے آئے گا. یہاں لفظ عالمین آیا ہے، رب العالمین، جو عالم کی جمع ہے، لہذا اس کے معنی ہوئے کائناتیں.
ہم تو اپنی اسی دنیا کو کائنات سمجھتے ہیں، لیکن نہ معلوم خدا کی پیدا کردہ کتنی کائناتیں ہیں۔ مثال کے الفاظ میں، کہیں زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں، اور قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں۔ اور ایک بڑا خوبصورت شعر کہ اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات آہو وہاں اور بھی ہیں۔ یہ تو ہوا عالمین کہ ایک کائنات نہیں، بہت سی کائنات ہیں، لیکن یہ جو ایک کائنات بھی ہم کہیں گے، یونیورس، دی انٹائر یونیورس، یہ اس کا کوئی کنارہ نہیں، یہ لامتناہی سی ہے، یہ عجیب چیز ہے فائنائٹ، محدود ہے، لیکن اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ علم الافلاک کے ماہرین، اسٹرانومی کے جاننے والے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ اس کا کنارہ اور حد کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے ہاں ایک ٹرم ہے، دی ایکسپینڈنگ یونیورس، حد کوئی نہیں لیکن ایکسپینڈ ہوتی جاتی ہے۔ اور ان کا یہ انکشاف آج کی نئی چیز نہیں، قرآن کریم نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ یزید فی الخلق ما یشاء، 35/1، اللہ تعالیٰ اپنے قانون مشیت کے مطابق اپنی مخلوق میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔ کیا معلوم کتنی نئی نئی کائناتیں نت نئے دن وجود میں آتی رہتی ہیں۔ مخلوق خداوندی کی اس تحیر انگیز وسعت کو پیش نظر رکھیے اور پھر اس حقیقت پر غور کیجیے کہ اس نے اپنے آپ کو رب العالمین کہا ہے، یعنی تمام کائناتوں کی ربوبیت کا ذمہ دار۔ یزید فی الخلق ما یشاء سے تو وہ غالب کا شعر یاد آ جاتا ہے کہ آرائش جمال سے فارغ نہیں ہنوز، رہتا ہے آئینہ ابھی دائم نقاب میں۔ اس تخلیق، اس مخلوق، ان کائناتوں میں نت نئے اضافے ہوتے رہے۔ کیونکہ ہاں پھر ایک اور خصوصیت بھی تھی، وہ تو قوم ہی عجیب تھی، وہ سمجھتے تھے کہ مٹی اور پتھر کی سی جامد چیزوں میں نشو و نما نہیں ہوتی، اس لیے وہ عالم کا لفظ صرف جاندار یا ذی شعور چیزوں کے لیے بولتے تھے جن کی نشو و نما ان کی سمجھ میں آتی تھی۔ آج تو بہرحال سائنٹسٹ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جنہیں ہم جامد یا بے جان چیزیں کہتے ہیں، در حقیقت ان میں بھی نشو و نما ہوتی رہتی ہے، لیکن عرب یہاں تک نہیں پہنچے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو مٹی اور پتھر کی چیزیں ہیں وہ عالم کے زمرے میں نہیں آتی، ان کے لیے وہ عالم کا لفظ بولتے ہی نہیں تھے۔ اسی نہج سے وہ عالمین سے مراد دنیا کی مختلف قومیں لیتے تھے۔ تو اگر ہم عربوں کے قدیم تصور کے مطابق اس لفظ کو جاندار اشیاء تک ہی محدود سمجھیں، تو بھی قرآن کریم کی روح سے جاندار اشیاء اسی کرۂ ارض تک محدود نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ فضائے آسمانی میں پھیلے ہوئے کروں میں بھی ایسے ہیں جن میں جاندار مخلوق موجود ہے۔ عزیزان مان ذرا سوچئے کہ 1400 سال پہلے یہ چیز خدائے خبیر و علیم کے سوا کون کہہ سکتا تھا؟ وہ کہتا یہ ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ۔ آیات خداوندی میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے ارض و سما کو پیدا کیا، اور ان دونوں میں، ارض اور سماوات، ان دونوں میں جاندار مخلوق کو پھیلا دیا۔ آج اس کرۂ فضائی میں تیرنے والے، اس فضائے بسیط میں تیرنے والے کروں کے متعلق جو تحقیقات ہو رہی ہیں،
جہاں تک یہ لوگ پہنچ رہے ہیں وہ ایک نقطہ ہے جو ان کے پیش نظر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان میں سے کہیں اگر نمی نظر آ جائے، محسوس ہو جائے کہ اس میں نمی ہے، تو اس سے یہ نظر آ جائے گا کہ اس میں جاندار مخلوق ہے، کیونکہ جان یا زندگی کا تعلق نمی یا پانی سے ہے۔ قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ ارض اور سماوات، یہی کرۂ ارض نہیں بلکہ سماوات میں بھی ایسے کرے ہیں کہ جہاں تمہیں جاندار مخلوق ملے گی۔ اور اگلا ٹکڑا عزیزان من سنیے، اور اس کے بعد میں ہی نہیں بلکہ فرانس کے اس نامور ڈاکٹر محقق وکیلے کے الفاظ میں وہ کہتا ہے اس کے بعد دنیا بھر کے سائنٹسٹوں سے کہ بتاؤ 1400 سال پہلے یہ بات کون کہہ سکتا تھا؟ کیا کہا اس نے؟ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ۔ جاندار مخلوق تمہارے کرۂ ارض پہ نہیں ہے، اس اجرام سماوی میں سے بھی ایسے ہیں کہ جن میں ہے، اور خدا اس بات پر قادر ہے کہ جب اس کے قانون مشیت کا تقاضا ہو تو وہ تم میں اور ان کو آپس میں جمع کر دے، ربط قائم کر دے۔ آج یہ جو چاند پر اور مریخ پر پہنچنے کی کوششیں ہو رہی ہیں عزیزان مان، یہ وہی ربط تو ہے جسے قرآن نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا۔ لیکن اگر ہم لفظ عالمین کے مفہوم کو سمٹا کر اس دنیا کے انسانوں تک محدود کر دیں تو اس کا مفہوم عالمگیر انسانیت یا جملہ اقوام عالم ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں اس لفظ کو ان معانی میں بھی استعمال کیا گیا ہے۔ مثلا خود قرآن کو اس نے ذکر للعالمین کہا ہے، اور دیگر مقامات پر اسے بصائر للناس کہا ہے یا ہدی للناس کہا ہے۔ اسی طرح اس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین قرار دیا ہے، اور دیگر مقامات میں حضور کی بعثت کافۃ للناس کے لیے ہوئی ہے۔ اس اعتبار سے رب العالمین کے معنی ہوں گے تمام نوع انسان کی نشو و نما کا ذمہ دار۔ میں عام طور پر اس کے لیے عالمگیر نظام ربوبیت کی اصطلاح استعمال کیا کرتا ہوں، چنانچہ قرآنی معیشت پر میری کتاب کا نام ہی نظام ربوبیت ہے۔ عالمگیر انسانیت کی ربوبیت سے یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ خدائے حقیقی جس کا تصور قرآن نے دیا ہے کسی خاص قبیلہ، خاص نسل، خاص قوم، بلکہ کسی خاص اہل مذہب کا رب نہیں، وہ عالمگیر انسانیت کا رب ہے۔ اور اسی سے یہ حقیقت بھی واضح ہو جائے گی کہ جب خدا پر ایمان رکھنے والی امت مسلمہ یا جماعت مومنین کے ہاتھوں وہ نظام متشکل ہوگا جس کی روح سے خدا کی صفت رب العالمینی محسوس طور پر سامنے آئے گی، تو اس کا عملی نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ نظام تمام نوع انسان کو سامان نشو و نما بہم پہنچانے کی ذمہ داری اپنے سر پر لے گا۔ قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا 11/6۔ کرۂ ارض پر کوئی جاندار ایسا نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری خدا نے اپنے اوپر نہ لے رکھی ہو۔ رزق کے خزانے تو خدا نے مہیا کر رکھے ہیں، لیکن اس کی پیدائش اور تقسیم انسانوں کے ہاتھوں سے ہوتی ہے۔ یہ امت سامان زیست زیادہ سے زیادہ پیدا کرے گی، اور اس کے بعد اس کی تقسیم اس انداز سے کرے گی کہ کوئی انسان اس سے محروم نہ رہنے پائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے مستحق حمد و ستائش ہونے کی اولی وجہ اس کی رب العالمینی بتائی گئی ہے۔ اس کو ایک محسوس مثال کے ذریعے سے سمجھیے۔ ایک شاہی محل میں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک جھونپڑی میں بھی غریب کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے۔ خدا نے دونوں کی ربوبیت کا ذمہ اپنے اوپر لیا۔ دونوں کے ہاں جو یہ بچے پیدا ہوتے ہیں، دونوں ماؤں کی چھاتیوں میں دودھ کے چشمے یکساں طور پر جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ کبھی نہیں ہوتا
کہ محل کے اندر رہنے والی شہزادی، رئیس زادی، امیر آدمی کی بیوی، اس کے ہاں تو اس کے بچے کو دودھ ملے، اور غریب کے ہاں پیدا ہونے والا بچہ جو ہے اس کو خود اپنے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ ہماری رحمت تمام اشیاء کو محیط ہے، ان پر چھائی ہوئی ہے، اور واقعی جو لفظ جو ہیں ان سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ رحمان اور رحیم دونوں کا مادہ ایک ہی ہے، رے ہے میم، اور یہیں سے رحم مادر آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ رحم کے لیے یہی لفظ ہے بنیادی طور پر۔ بظاہر اس کا کچھ تعلق نظر نہیں آتا ربوبیت سے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ مقام، یا ایسے ہی وہ مقام ہے جہاں سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ عرب اپنی زبان کے اعتبار سے کتنی بلندیوں پر پہنچے ہوئے تھے۔ حیرت ہوتی ہے کہ ایک ان پڑھ قوم، اور ان پڑھ بھی ایسی کہ زمانہ نزول قرآن کریم میں مکہ کے اندر، جو اس پورے ملک کا مرکزی شہر تھا، بڑا ہی مشہور اور بڑا اہم مقام تھا، مکے کے اندر کہا جاتا ہے کہ صرف 17 آدمی ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اعلیٰ تعلیم تو ایک طرف رہی۔ اس قسم کی قوم میں زبان کی اس قدر وسعتیں، گہرائیاں، لطافتیں، نزاکتیں، تصورات، تخیلات، سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ باتیں انہیں کیسے مل گئی تھی۔ بہرحال آپ دیکھیے کہ ان دونوں کا تعلق کیا ہے۔ عربوں کے سامنے جب ربوبیت کا تصور آیا تو اس کو محسوس طور پر سمجھنے اور سمجھانے کے لیے انہوں نے رحم کے تصور کو سامنے رکھا۔ اب غور فرمائیے کہ اس ایک رحم یا رحم کے تصور نے بات کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ رحم مادر میں جنین کی ابتدا کس طرح ہوتی ہے؟ مرد اور عورت کے جنسی اختلاط سے ایک ابتدائی لائف سیل کا استقرار وہاں ہوتا ہے، جرثومہ غیر مرئی جو نیکڈ آئی سے نظر نہیں آتا، لیکن اس جرثومے کے اندر ایک مکمل انسان بننے کی پوٹینشیلٹی، ممکنات مضمر ہوتی ہیں، چھپی ہوئی ہوتی ہیں، انسانی پیکر کی بھی اور انسانی صلاحیتوں کی بھی۔ اب اس ذرے کو، اس جرثومے کو، اس قطرے کو نشو و نما دی جانی ہے کہ جس سے وہ اس اپنے نقطۂ آغاز سے اپنے تکمیل تک پہنچ جائے، اور جنین جیتا جاگتا بچہ انسانی صلاحیتوں کو لیے ہوئے دنیا میں آئے۔ تو پہلی چیز تو ربوبیت کی یہی تھی کہ اس میں نشو و نما کی یہ کیفیت پیدا ہو، اور یہ رحم مادر کے تصور سے زیادہ برجستہ، بہتر، موزوں تر تصور ہو نہیں سکتا۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیے کہ رحم کے اندر جو پرورش ہوتی ہے وہ اس کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ وہ جس قدر وہاں اس میں سامان نشو و نما ملتا ہے، پہلے دن سے آخری وقت تک بچے کے حالات اور اس کے تقاضے، اس کی ضروریات مختلف ہوتی چلی جاتی ہیں، اور ان کے مطابق وہ تمام سامان نشو و نما ملتا ہے، ضرورت کے مطابق سامان نشو و نما۔ پھر اگلی چیز یہ کہ رحم میں اس قدر لوچ اور لچک ہوتی ہے کہ بچہ جوں جوں بڑھتا پھولتا ہے اس کے مطابق اس خول کے اندر بھی وسعت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے، اور وہ اتنا نرم ہوتا ہے کہ بچے کو کروٹ تک لینے میں بھی کسی قسم کی کوئی زحمت، کوئی تکلیف، کوئی مشقت نہیں ہوتی، وہ محسوس ہی نہیں کرتا۔ تو گویا نشو و نما، یعنی نشو و نما
اس انداز سے ہوتی چلی جاتی ہے، اور پھر اگلی خصوصیت یہ کہ یہ سب کچھ بچے کو بلا مزد و معاوضہ ملتا ہے، اس کا کوئی اسے صلہ نہیں دینا پڑتا، معاوضہ نہیں دینا پڑتا۔ یہ بڑی خصوصیت ہوئی اس کی، حتیٰ کہ وہ ماں جو اپنے خون جگر سے اس بچے کی پرورش کرتی ہے، یوں کہیے کہ وہ اپنے خود جسم کا ایک حصہ منتقل کر دیتی ہے اس کی طرف، وہ بھی اس کے سر پر کوئی احسان نہیں دھرتی۔ تو نشو و نما کے اس پورے تصور کو ان تمام خصوصیات کے ساتھ سامنے رکھیے تو اس سے پھر بات سمجھ میں آئے گی کہ خدا نے ربوبیت عالمینی کے بعد یہ پھر اپنی اس قسم کی رحمت کا ذکر کیوں کیا۔ لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا کی اس صفت رحمت کے نمود و ظہور کے لیے رحمان اور رحیم کے دو لفظ کیوں آئے، حالانکہ دونوں کا مادہ ایک ہی ہے؟ جیسا کہ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذکر میں کہا تھا کہ اس کا عام طور پہ ترجمہ کیا جاتا ہے رحم کرنے والا، بہت مہربان، بہت رحم کرنے والا، بہت مہربان۔ اور انگریزی زبان میں اگر آپ دیکھیں تو ترجمے اس کے ہوتے ہیں مرسیفل اینڈ بینیفیشنٹ۔ تو آپ سوچئے کہ ان معانی سے کوئی خاص خصوصیت، کوئی تصور، کو مفہوم ذہن میں آتا ہے آپ کے؟ مہربان، بہت مہربان، مرسیفل، بینیفیشنٹ، تو یہ بات کیا ہوئی؟ یہ کیوں دو لفظ لایا ہے قرآن اس کے لیے؟ اور ایک بات تو مجھے کچھ افسوس کے ساتھ کہنی پڑتی ہے، ہمارے اس دور کے مفسرین جو ہیں وہ اس سے بھی کچھ آگے چلے گئے، اور ان میں مجھے سید ابوالعلا مودودی مرحوم کا نام لینا پڑ گیا۔ جب میں یہ ٹیپ ریکارڈ کر رہا ہوں تو انہیں وفات پائے چند ہی دن گزرے ہیں، تو معاذ اللہ میرا مقصد ان کی ذات کے خلاف کچھ کہنا نہیں ہے، لیکن ان کی قرآن کریم کی تفسیر تو ان کی وفات کے بعد بھی موجود ہے اور رہے گی، اس لیے میں ان کی تفسیر سے ہی ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کسی بات میں زور پیدا کرنا ہو تو یوں ہی ایک لفظ کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ مثلا درازی قد کے ذکر میں جب لمبا کہنے سے تسلی نہیں ہوتی تو اس کے بعد تڑنگا بھی کہتے ہیں، تو گویا معاذ اللہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو رحمان و رحیم کے دو لفظ استعمال کیے ہیں تو وہ اس لیے کہ ایک لفظ کہنے سے جب تسلی نہیں ہوئی تو اس کے ساتھ یوں ہی ایک دوسرا لفظ کہہ دیا، جیسے لمبا تڑنگا۔ اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اس قسم کے الفاظ جو ہوتے ہیں، یہ تڑنگا اور ننگا دھڑنگا اور روٹی موٹی، یہ تو محمل کہلاتے ہیں یہ الفاظ۔ میں زور پیدا کرنے کے لیے ایک محمل لفظ ساتھ لگا دیا گیا، معاذ اللہ، مین سزت خدائے راہ۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ دو لفظ کیوں آئے ہیں، اور یہ بڑی ہی اہم بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کو کہ اسے تو مغرب کے سائنٹسٹ ہی اپریشیٹ کر سکیں گے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ عربی زبان کے ایک تو روٹ کے اندر کچھ معانی ہوتے ہیں، اور ایک اس کے ہاں مختلف ابواب ہوتے ہیں، اور ہر باب میں وہی جب مادہ، وہی روٹ آتا ہے، مادہ آتا ہے، اس کی ایک خصوصیت ہوتی ہے۔ رحیم کا لفظ فعیل کے وزن پر ہے، جس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس صفت کا ظہور التزاماً بتدریج مسلسل ہوتا چلا جاتا ہے۔ یعنی جب ہم خدا کو رحیم کہیں گے تو اس کے معنی ہے کہ اس کی صفت رحمت کی نمود اور اس کا ظہور مسلسل التزاماً ایک تدریج کے ساتھ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے برعکس رحمان کا وزن فعلان ہے، اور اس باب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں وہی صفت شدت کے ساتھ ہنگامی طور کے اوپر برجستہ اچانک نمودار ہوتی ہے۔ تو گویا رحیم التزاماً بتدریج، اور رحمان جو ہے وہی صفت رحمت جو ہے وہ برجستہ ہنگامی طور پر شدت کے ساتھ اچانک نمودار ہوتی ہے۔
ان دونوں مفاہیم میں یہ فرق بڑے گہرے غور و فکر کا محتاج ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے، مغرب کے سائنس کے محققین اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ اشیاء کائنات میں نشو و نما ارتقائی طریق سے ہو رہی ہے، یعنی وہ اپنے نقطۂ آغاز سے بتدریج نشو و نما پاتے ہوئے آگے بڑھتی چلی آتی ہیں تاں کہ وہ منزل تکمیل تک پہنچ جاتی ہیں۔ یہ ارتقائی مراحل کڑی در کڑی مسلسل تدریجاً التزاماً طے ہوتے چلے جاتے ہیں، ان کڑیوں میں کوئی خلا یا گیپ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ہے سلسلہ، اس کو فعیل کے وزن پر رحیمن کا جو لفظ ہے وہ اس مفہوم کو ادا کرتا ہے۔ لیکن انہی سائنٹسٹ کا کی ایک تحقیق اب یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ شے ایک ہی جست میں مختلف کڑیاں پھاند کر ایک نئی شکل اختیار کر دیتی ہے۔ اسے ان کی اصطلاح میں ایمرجنٹ ایوولوشن کہتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہمارے ہاں فضائی ارتقاء کا اصطلاح ہوتا ہے، لیکن ایمرجنٹ ایوولوشن سے آپ بات سمجھ جائیں گے۔ یہ کس طرح ہوتا ہے، اس کے متعلق یہ سائنسدان کچھ نہیں بتا سکتے۔ چنانچہ اس نظریے کا یوں کہیں کہ امام لائٹ مارگن، اس نے اپنی کتاب ایمرجنٹ ایوولوشن میں لکھا ہے کہ اگر یہ پوچھا جائے کہ جس چیز کو تم ایمرجنٹ کہتے ہو وہ بالآخر ہے کیا، تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ یہ ایک نئی قسم کا رابطہ ہوتا ہے۔ اور اگر یہ پوچھا جائے کہ یہ روابط کس اعتبار سے نئے ہوتے ہیں، تو اس کا جواب اتنا ہی ہے کہ ان کی خصوصیات کے ظہور پذیر ہونے سے پہلے ان کے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا، اسی لیے ہم اسے ایمرجنٹ ایوولوشن سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسی باب میں وائسکاؤنٹ سیموئل نے کہا ہے کہ علت و معلوم کی زنجیر میں بعض اوقات ایسے مستثنیات ایکسیپشنز آتے ہیں جنہیں صرف دست قدرت ہی ظہور میں لا سکتا ہے۔ اس کی کتاب ہے بلیف اینڈ ایکشن، اس میں اس نے یہ چیز کہی ہے۔ ضمناً یہ نظریہ عصر حاضر کا اکتشاف ہی نہیں، ہمارے متقدمین حکماء کے ہاں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ مثلاً ابن مسکوہ ہمارے ہاں کا ایک سائنٹسٹ گزرا ہے اپنے دور کا، اس نے اپنی تصنیف الفوز الاصغر میں اس پر تفصیلی بحث کی ہے۔ ان متقدمین کے ہاں بھی ایمرجنٹ کی روح سے پیدا ہونے والے خلا یا جست کو طفرہ کہا جاتا تھا۔ بہرحال کہنا یہ مقصود تھا کہ ایک تو ارتقاء کا سلسلہ تدریجاً مسلسل التزاماً چلا آتا ہے، اور اس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ التزام کی کڑیاں جو ہیں وہ ٹوٹتی ہیں، اور وہ سلسلہ جو ارتقاء کا ہے وہ جست کے ساتھ پھاند کر ہنگامی طور پر آگے کی منزل میں جا پہنچتا ہے۔ تو اب اس سے آپ دیکھیے کہ اشیاء کائنات کو ان کی نشو و نما کے لیے جو سامان رحمت ملتا ہے، اس کی عمومی شکل تو یہی ہے کہ وہ التزاماً مسلسل کڑی در کڑی ملتا جاتا ہے۔ اس کے لیے قرآن کریم نے خدا کو الرحیم کہہ کر پکارا ہے، لیکن جب اس کی نمود ہنگامی طور پر فضائی ارتقاء کی شکل میں ہو تو اس کے لیے اس نے الرحمن کہا ہے۔ آپ نے غور فرمایا کہ صرف اوزان یا باب کے فرق سے بات کہاں سے کہاں جا پہنچی، اور یہ بات کس طرح سمجھ میں آ گئی کہ قرآن نے ایک ہی مادہ کے دو الفاظ کیوں استعمال کیے ہیں۔ جہاں تک تخلیق انسانی کا تعلق ہے، قرآن کریم کی ایک ہی آیت میں ان دونوں صفات کی نمود بڑے بصیرت افروز اور حقیقت کشا انداز میں کی گئی۔ سورہ مومنون میں 23ویں سورت ہے، یہ کہا گیا ہے کہ تخلیق انسانی کی ابتدا
جامد مادہ سے ہوئی، پھر رحم مادر میں حمل قرار پایا تو نطفہ تولید نے نشو و نما پانا شروع کیا۔ پہلے اس نے جونک کی سی شکل اختیار کی، پھر وہ گوشت کا لوتھڑا سا بن گیا، پھر اس میں ہڈیوں کا ڈھانچہ ابھرا، پھر ان ہڈیوں پر گوشت کی تہ چڑھا دی گئی، یہاں تک طریق تولید و نشو و نما عام حیوانوں اور انسانوں کے جنین کی صورت میں یکساں ہوتا ہے اور بتدریج عمل میں آتا ہے۔ یہ خدا کی صفت رحیمیت کی روح سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد انسان اور حیوان میں ایک ایسا بنیادی فرق پیدا ہوتا ہے جو سابقہ کڑیوں کے ارتقاء کا طبعی نتیجہ فزیکل رزلٹ نہیں ہوتا، وہاں یک لخت ایک تبدیلی ظہور میں آتی ہے۔ اس کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ ثم انشأناہ خلقا آخر 23/12-14۔ پھر خدا نے اسے ایک نئی قسم کی مخلوق بنا دیا۔ یہ جو التزاماً بتدریج جو ارتقاء کا سلسلہ تھا، یہ اس کا نتیجہ نہیں تھا، یہ فجائی ارتقاء کا نتیجہ تھا۔ اس خلق جدید کی روح سے انسان کو اس کی ذات عطا کر دی جاتی ہے جس کی بنیادی خصوصیت اختیار و ارادہ ہے اور جس کی نشو و نما سے یہ مزید ارتقائی منازل طے کرنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ اس فجائی ارتقاء کے لیے الرحمن کا لفظ آیا ہے، رحیم کا لفظ وہ بتدریج جو نشو و نما ہوتی تھی اس کے لیے آیا۔ اس کے بعد آگے چلیے، یہیں سے انسان کے جسم کی نشو و نما تو طبی ذرائع سے، اسباب سے ہوتی ہے، کھانے پینے سے، غذا سے، ہوا سے، لیکن اس کی ذات کی نشو و نما ان اقدار اور احکام کی پابندی سے ہوتی ہے جو خدا کی طرف سے بذریعہ وحی دیے جاتے ہیں۔ جب خدا نے اپنے متعلق کہا تھا کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ 6/54، خدا نے سامان نشو و نما یعنی رحمت کا عطا کرنا اپنے اوپر فرض قرار دے رکھا ہے، تو اس رحمت میں انسان کی طبعی زندگی کی نشو و نما کے سامان کے علاوہ اس کی ذات کی نشو و نما بھی شامل تھی۔ یہاں ہمارے سامنے ایک اور گوشہ آتا ہے جو اس کی صفت رحمانیت کا خصوصی مظہر ہے۔ انسان کے متعلق ایک تو ظاہر ہے، اور جیسا قرآن کریم نے بھی کہا ہے کہ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کے اندر علم حاصل کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ یہ علم مختلف طریقوں سے حاصل ہوتا ہے، مشاہدات، تجربات، مطالعہ، تعلیم، درس و تدریس وغیرہ۔ ان طریقوں سے علم بتدریج حاصل کیا جاتا ہے۔ بچہ ABC سے ایم اے تک پہنچتا ہے اور جو انسان بھی چاہے اسے حاصل کر سکتا ہے۔ بالفاظ دیگر یوں کہیے کہ اس گوشے میں خدا کی صفت رحیمیت کار فرما ہوتی ہے، لیکن علم کی ایک اور قسم بھی ہے جو مندرجہ بالا طریقوں میں سے کسی طریق سے حاصل نہیں ہو سکتا، نہ ہی اس میں انسان کی اپنی کوشش یا کسب و ہنر کا کوئی دخل ہوتا ہے۔ یہ خدا کی طرف سے اس کے برگزیدہ انسانوں کو براہ راست ملتا تھا، اسے وحی کی اصطلاح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ وہ علم ہے جس کے لیے کہا گیا کہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی مشیت کے پروگرام کے مطابق جسے چاہتا ہے اس رحمت کے لیے مختص کر لیتا ہے۔ یہ حقیقت کے حصول وحی میں انسان کے اپنے کسب و ہنر کا کوئی دخل نہیں ہوتا تھا۔ اس حقیقت سے واضح ہے کہ جس برگزیدہ ہستی کو اس کے لیے منتخب اور مختص کیا جاتا تھا، اسے وحی ملنے سے ذرا بھی پہلے اس بات کا علم و احساس تک نہیں ہوتا تھا کہ اسے یہ علم عطا ہونے والا ہے۔ چنانچہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، تو اس سے پہلے جانتا ہی نہیں تھا کہ کتاب کسے کہتے ہیں اور ایمان کیا ہوتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ وحی کے عطا ہونے میں خدا کی صفت رحمانیت کا ظہور ہوتا تھا۔
اسی لیے اس کے متعلق کہہ دیا کہ الرحمن علم القرآن، قرآن کا علم رحمان نے عطا کیا ہے، یہ اس کی صفت رحیمیت کی بنا پہ بتدریج حاصل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس میں وہ چیز جسے امرجنٹ کہہ کے اس نے پکارا ہے، برجستہ طور کے اوپر یک لخت کسی کو عطا ہوتا ہے، اور یہاں خدا کی صفت رحمانیت کا ظہور ہوتا ہے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے متعلق کہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ 17/82۔ اسے رحمت کہا گیا، اور جیسا کہ ابھی میں نے کہا ہے یہ صفت رحمانیت کا تقاضا تھا جس کی بنا پہ حضور کو یہ وحی عطا ہوئی، اور اب یہ رحمت تمام مومنوں کے لیے اس کے دروازے کھول دیے گئے، مومنین کے لیے نہیں۔ یہ دنیا کا کوئی انسان بھی جو اسے حاصل کرنا چاہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہے، وہ اس کے لیے رحمت بن جاتا ہے۔ اور چونکہ یہ قرآن ملا تھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے، اس لیے حضور کو بھی رحمت للعالمین کہا گیا، 21/107، یعنی تمام عالمین کے لیے رحمت۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور بنیادی نقطہ کی وضاحت بھی ضروری ہے۔ خدا کی صفت رحیمیت کے اندر رحم کا مفہوم بھی شامل ہے، لیکن رحم کے قرآنی مفہوم اور دنیا میں رائج مفہوم میں بنیادی فرق ہے۔ اس مروجہ مفہوم کو عیسائیت نے عام کیا، اور اسی سے وہ غلط فہمیاں پیدا ہوئیں جن کا شکار خود مسلمان بھی ہو گئے۔ ان کے ہاں یہ تصور تصوف کے ذریعے زیادہ پھیلا۔ عیسائیت کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ ہر انسانی بچہ اپنے اولین ماں باپ آدم و حوا کے گناہ کی پاداش میں گناہ گار پیدا ہوتا ہے، اسے اوریجنل سن کہا جاتا ہے۔ انسان کے لیے گناہ کی اس علاج سے پاک اور صاف ہونا کسی طرح ممکن نہیں۔ اس کا منطقی اور فطری نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی انسان جنت میں جانے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ عیسائیت کا نظریہ یہ ہے کہ جب خدا نے بیچارے انسانوں کی اس حالت پر غور کیا تو اسے معاذ اللہ بڑا افسوس ہوا، اسے ان پر ترس آیا، اور اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا تاکہ مخالفین اسے صلیب دے دیں، اور یوں اس کا خون انسانوں کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ اس سے عیسائیت کا یہ عقیدہ عام ہوا کہ نجات کا مدار انسانی اعمال پر نہیں بلکہ خدا کے رحم پر ہے، جو اس نے اپنے بیٹے کو قربان کر کے صلیب پر چڑھا کے نوع انسانی پر کیا، اور یہ رحم ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کے کفارہ پر ایمان لائیں، اس بات پر ایمان لائیں کہ وہ ان کے گناہوں کے کفارے میں انہوں نے اپنی جان دے دی۔ انجیل کے عہد نامہ جدید میں سینٹ پال کے خطوط پڑھیے، ان میں اس عقیدے کو عام کیا گیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ تم کو ایمان کے وسیلے ہی سے نجات ملتی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے۔ ایک اور خط میں اس نے لکھا ہے کہ ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ انسان شریعت کے اعمال کی روح سے نہیں بلکہ ایمان یعنی فیتھ کی روح سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ یہی وہ نظریہ ہے جس کی روح سے خدا کے متعلق عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ گاڈ از مرسی یا گاڈ از لو، خدا محبت اور رحم کا مجسمہ ہے، اور یہی ہے وہ تصور جس کی روح سے قرآن مجید کے انگریزی تراجم میں رحمان اور رحیم کے لیے کمپیشنیٹ اور مرسیفل کے الفاظ آتے ہیں، یعنی رحم کرنے والا، ترس کرنے والا۔ عیسائیت کے اس نظریہ کے خلاف
قرآن کریم کی تعلیم کی ساری عمارت قانون مکافات عمل کی بنیاد پر استوار ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان کے ہر انفرادی یا اجتماعی عمل کا نتیجہ اس قانون کے مطابق مرتب ہوتا ہے جو خدا نے اس کے لیے مقرر کیا ہے۔ ٹینکیاں کھانے کا نتیجہ ہلاکت ہے، صاف اور مصفہ پانی ممد حیات ہے۔ یہی قانون طبیعی کائنات میں اور خود انسان کی طبیعی زندگی سے آگے بڑھ کر اس کی انسانی زندگی میں بھی کار فرما ہے۔ یعنی انسان کا ہر غلط کام ایک تخریبی نتیجہ پیدا کرتا ہے، اور صحیح کام یعنی جو کام خدا کے بتائے ہوئے پروگرام اور اقدار کے مطابق ہوگا وہ تعمیری نتیجہ پیدا کرتا ہے۔ اسے خدا کے نظام عدل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ خدا کا یہ نظام غیر متبدل اور اٹل ہے۔ اب ظاہر ہے کہ عدل میں تو رحم کا تصور ہی نہیں آ سکتا۔ اگر اس میں رحم کے طور پر کچھ کیا جائے گا تو عدل کے منافی ہو جائے گا۔ لیکن ہم اوپر کہہ چکے ہیں، میں ابھی بھی بتا چکا ہوں کہ خدا کی صفت رحیمیت میں رحم کا تصور بھی شامل ہے۔ تو اس سے یہ سوال سامنے آتا ہے کہ عدل اور رحم جو بظاہر دو متضاد تصورات ہیں، ان دونوں میں مطابقت کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ لیکن رحم کے قرآنی مفہوم کی روح سے تضاد باقی نہیں رہتا، اس میں عدل بھی رہتا ہے اور رحم بھی۔ اسے ایک مثال کی روح سے سمجھیں۔ ایک آدمی آگ میں انگلی ڈالتا ہے، انگلی جل جاتی ہے، اس سے شدت کی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ خدا کے قانون عدل کی روح سے ہوتا ہے، جس میں رحم کا کوئی شائبہ نہیں۔ جو شخص بھی آگ میں انگلی ڈالے گا، انگلی جلے گی، اسے درد ہوگا، تکلیف ہوگی۔ لیکن جس خدا نے یہ قانون بنایا ہے کہ آگ سے انگلی جل جاتی ہے، اسی خدا نے ایسی دوائیاں بھی پیدا کر دی ہیں جن کے استعمال سے سوزش کی یہ الم انگیز تکلیف بھی ختم ہو جاتی ہے، اور انگلی کی اثر نو نشو و نما کا امکان بھی ہوتا ہے۔ اس قسم کے اسباب مدافعت یا علاج کی تخلیق خدا کی رحمت یا اس کا رحم ہے۔ آپ نے دیکھا کہ رحم کے اس تصور میں قانون کا تصور کار فرما ہے، یعنی جس طرح خدا کا یہ قانون عدل ہے کہ آگ میں انگلی ڈالنے سے انگلی جل جاتی ہے، اسی طرح خدا کا یہ بھی قانون ہے کہ فلاں قسم کی دوائی لگانے سے انگلی اچھی ہو جاتی ہے۔ پہلا قانون عدل بھی ہر انسان کے لیے ہے، ہر زمانے کے لیے ہے، ہر قوم کے لیے ہے، ہر ملک کے لیے ہے۔ اور یہ دوسرا قانون جسے آپ قانون رحمت کہہ لیجئے، یعنی اس پہلے غلط کام کی وجہ سے جو تخریبی نتیجہ مرتب ہوا ہے، اس کے ازالے کے لیے جو تدبیر خدا نے عطا فرمائی ہے، وہ بھی تمام دنیا کے انسانوں کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر شخص کے لیے، ہر زمانے کے لیے، ہر ملک میں انسانوں کے لیے یکساں طور پر آتی ہے۔ تو جب کوئی شے جس کا اطلاق اس طرح سے ہر زمانے میں ہر فرد پر یکساں طور پر ہو، اسے قانون کہا جاتا ہے۔ لہذا عدل بھی خدا کا قانون ہے، اور اس کی روح سے جو بھی نتائج مرتب ہوتے ہیں انسان کے اعمال سے، ان کی تخریبی نتائج کے ازالے کے لیے بھی خدا کا قانون مقرر ہے۔ اس طرح اس قانون کے مقرر کرنے والے خدا کی صفت رحمانیت اور رحیمیت ہے۔ رحیمیت عام تدریجی طور پر، رحمانیت وہ جو قرآن کا طریق اس نے بتایا ہے اس کے طور کے اوپر۔ تو یہ ہے قرآن کا رحم کا مفہوم۔ انسانی زندگی میں اسے توبہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ توبہ کا قرآنی مفہوم بھی ایک مثال سے سمجھ میں آ سکے گا۔ آپ نے کسی خاص گاؤں جانا ہے، کسی دوراہے پر آپ کا قدم غلط سمت کی طرف اٹھ گیا، یہ گمراہی ہے۔
لغزش ہے. تھوڑی دور چلنے کے بعد آپ کو کسی نے بتایا یا علامات راہ سے آپ نے محسوس کیا کہ میں غلط راستے پر چل رہا ہوں. اس کے بعد آپ اسی راستے پر آگے قدم نہیں بڑھائیں گے. آپ کو لا محالہ پھر اس دوراہے پر واپس آنا ہوگا جہاں سے آپ اس غلط راستے کی طرف مڑ گئے تھے. یہ واپس مڑ آنا جو ہے، اس دوراہے پر آنے کے لیے اسے عربوں کی زبان اور قرآن کریم کی اصطلاح میں توبہ کہا جاتا ہے. لیکن محض اس دوراہے پر واپس آ جانے سے تو اس نقصان کی تلافی نہیں ہو سکتی جو غلط راستے پر چلنے سے ہوئی تھی. آپ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے، آپ تو صرف اس دوراہے پر آئے. اب اس دوراہے سے صحیح راستے کے اوپر گامزن ہونا یہ بھی ضروری ہے. اسے عمل صالحہ کہا جاتا ہے. اس طرح انسانی لغزش سے پیدا ہونے والے نقصان کی تلافی ہو جاتی ہے. انسانی زندگی میں اس طرح کی تلافی مافات اور باز آفرینی کے لیے خدا کے قوانین مقرر ہیں. ضابطۂ حیات میں اس قسم کے قوانین کا رکھ دینا قرآنی اصطلاح میں خدا کا رحم کہلاتا ہے. خدا انہی معنوں میں رحیم ہے. ان امور کی تفصیل میں آگے چل کر بیان کروں گا جہاں توبہ سے متعلق آیات کی تشریح کی جائے گی. یہودیوں کے ہاں توبہ کا تصور ہی نہیں. ان کے ہاں جو لغزش ہو گئی وہ ناقابل تلافی. اسی طرح عیسائیت میں بھی اعمال کے ذریعے گناہ کی آلائش کو الگ کر دینے کا امکان نہیں. وہ صرف مسیح کے کفارے پر ایمان لانے سے ہو سکتا. ہندو دھرم کی روح سے انسان اپنے سابقہ جنم کے کرموں یعنی اعمال کے نتیجے میں جس جون میں آ گیا، چوہا، کتا، سور، شودر وغیرہ، موجودہ جنم میں اس کا بدل لینا ناممکن ہے. یعنی ان اہل مذاہب کے ہاں قرآنی مفہوم کے مطابق خدا کی رحمت یا باز آفرینی کے امکان سے انکار کیا جاتا ہے. اسے قرآن کفر سے تعبیر کہتا ہے. اسی لیے وہ کہتا ہے کہ اِنَّهُ لَا يَأْسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرِينَ. صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے رسول میرے ان بندوں کو جو اپنے آپ پر زیادتی کر بیٹھے ہوں، زندگی کے دوراہے سے غلط راستے کی طرف مڑ گئے ہوں، کہہ دو کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ خدا کے قانون رحمت سے نا امید نہ ہوں. اس کے نظام عدل میں غلطیوں کے نقصانات کے ازالے کا امکان بھی موجود ہے. تم میں جب بھی یہ احساس پیدا ہو کہ تمہارا قدم غیر خداوندی راستے کی طرف اٹھ گیا ہے تو انیبوا الی ربکم، تم اپنے نشو و نما دینے والے کے قوانین کی طرف رجوع کرو. واسلموا لہ، اس کے قوانین کے سامنے سر تسلیم خم کرو. اس سے تم اپنی لغزش سے پیدا ہونے والے نقصانات سے بچ جاؤ گے. لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ تم اس سے پہلے کہ اس لغزش کے تخریبی نتائج تمہارے سامنے آئیں قوانین خداوندی کی طرف رجوع کر لو. اگر اس میں تاخیر کر دی تو پھر ان کا ازالہ ممکن نہیں ہوگا. یہ جو طریق ہے کہ اس طرح سے تخریبی غلط کاموں کے تخریبی نتائج کا ازالہ ہو سکتا ہے، اسے قرآن نے 4 الفاظ میں سمیٹ کر رکھ دیا جب کہا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات. غلط اقدامات کے تخریبی نتائج کے ازالہ کی صورت یہ ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ تعمیری کام سر انجام دو، برائیوں کے نتائج کو بھلائیوں سے دور کرو. یہ ہے خدا کے رحم کے بروئے کار آنے کی صورت. غلط کوششوں سے اگر بیمار ہو گئے ہو تو خدا نے علاج کے لیے دوائیاں بھی پیدا کر دی ہیں. وہ علاج کرو، اس علاج سے بیماری رفع ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر مزید تعمیری کام کرو جس سے تمہاری وہ توانائی، وہ صحت جو اس سے پہلے غلط طریقہ کار کی وجہ سے زائل ہو گئی تھی،
لوٹ کر آ جائے۔ یہ ہے عزیزان من قرآن کریم کا تصور عدل اور تصور رحمت۔ لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے، ہمارے ہاں بھی عیسائیت کے اثر سے رحم کا وہی تصور آیا جو ان لوگوں کے ہاں تھا۔ یہاں بھی یہ کہا جانے لگا کہ عدل سے کچھ نہیں بنتا، اعمال سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ خدا کے فضل پہ منحصر ہے، سب اس کی بخشش کے تفعیل ملتا ہے، انسان جو جی میں آئے کر لے، کچھ نہیں بن سکتا۔ اس قسم کے پھر آپ کے ہاں وہ قوالوں کے ہاں آپ نے یہ سنے ہوں گی اس قسم کی چیزیں کہ اوتھے کی پرواہ ہے راکب اوتھے بے پرواہیاں پھڑ لے عملہ والیاں نو چھڑ دے اوگن ہار نو۔ یہ اندازہ لگائیے خدا کے نظام عدل اور اس کا وہ تصور جو قرآن کا رحم کا تھا، اس کو کس قدر غلط معنی پہنائے گئے ہیں۔ یہاں اجازت دیجئے کہ میں تصوف کی یہ کہانی آپ کو سناؤں۔ آپ کو شاید یاد ہے کہ میں نے تو اپنی آدھی عمر انہی وادیوں میں گزرتے ہوئے گزاری ہے۔ یہ سب چیزیں ہمیں پڑھائی جاتی تھی۔ کہا یہ جاتا تھا کہ ایک بزرگ تھے، وہ اللہ کے مقرب بننا چاہتے تھے۔ انہوں نے 12 برس تک ایک جنگل میں ایک پتھر کے اوپر بیٹھ کر خدا کی عبادت کی۔ 12 سال کے بعد آواز آئی کہ تمہاری عبادت قبول ہو گئی ہے، مانگ کیا مانگتا ہے۔ اس کی سمجھ میں نہ آئے کہ میں کیا مانگوں گا۔ 12 برس کی محنت، خدا کہتا ہے جو مانگو کہ ملے گا۔ ایک بزرگ صورت سامنے تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ تو کس کشمکش میں گرفتار ہے؟ ہم نے باتیں سن لی ہیں جو تم سے ہوئی، کشمکش کاہے کی؟ بات آسان ہے، تم نے 12 سال تک خدا کی عبادت کی، اس سے کہو کہ میں عدل مانگتا ہوں۔ اس نے کہا کہ بات ٹھیک ہے، اس کا معاوضہ تو بہت بڑا ہوگا۔ اس نے کہا کہ میں عدل مانگتا ہوں۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ بہت اچھا، ہم عدل دیتے ہیں تجھے۔ تم 12 برس تک اس پتھر کے اوپر بیٹھے رہے ہو، اب 12 برس یہ پتھر تمہارے سر پر بیٹھے گا۔ یہ ہے عدل۔ اسے سن کر آپ ہنسیے نہیں عزیزان من، آپ دیکھیے کہ عدل کی کیسی ڈیفینیشن پورے طور پر اس پر فٹ بیٹھتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ وہ تو راضی برضا رہنے والے بزرگ تھے، انہوں نے اس پتھر کو اٹھایا اور اپنے سر پر رکھ دیا، اور 12 برس پھر اس کے نیچے اسی طرح سے عبادت کرتے رہے۔ پھر اسی طرح عبادت کے بعد 12 برس کے بعد آواز آئی کہ مانگ کیا مانگتا ہے۔ پہلے عدل مانگ کے تو جو نتیجہ بھگتا تھا وہ یاد تھا۔ کہا کہ مولا میں تیرا فضل مانگتا ہوں، مجھے کہیں عدل نہ دے دینا، پہلے ہی میرا کجومر نکل گیا ہے۔ عزیزان من، آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کی تعلیم کے رغم اس کے خلاف کس کس قسم کے تصورات ہمارے ہاں آئے ہوئے ہیں، اور یہ اس ایک بزرگ کی کہانی پر منحصر رہی۔ ہمارے ہاں عام طور پہ آپ دیکھیں گے ہر جگہ خدا کا فضل، ہر جگہ خدا کا رحم، ہر جگہ اس کی طرف سے بخشش، سب چیز اس کے کرم سے ہوتا ہے، سب اس کی رحمت سے ہوتا ہے۔ انسان اپنے محنت سے کچھ نہیں کر سکتا، اس کے اعمال کوئی نتیجہ نہیں پیدا کیتے، اس کی فضل سے سب کچھ ہوتا ہے۔ قوم کے رگ و پے میں یہ چیز شرائط قرار دی گئی ہے، حالانکہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ قرآن کی روح سے خدا کا قانون مکافات عمل کس قدر اٹل ہے، اور اس میں جو رحم کا تصور ہے وہ بھی ایک قانون کا تصور ہے۔ اس قانون کے اوپر عمل کرنا ہوگا، تو اس سے اس غلط کام کے نتیجے میں جو نقصان ہوا ہوگا اس کا ازالہ بھی ہو جائے گا، اور مزید بعض آفرینی کے امکانات بھی روشن ہو جائیں گے۔ یہ ہے خدا کے مرسیفل ہونے کا تصور۔ لیکن میں لفظ مرسی کا استعمال نہیں کروں گا کہ اس سے وہی پھر عیسائیت کی مرسی جو ہے وہ آ جائے گی ہمارے سامنے۔ یہ خدا کا قانون مکافات عمل ہے، اور اسے توبہ کہا جائے گا۔
توبہ کے معنی ہوں گے لوٹ کے پلٹ کے وہاں آ جانا جہاں سے قدم غلط راستے کی طرف اٹھے۔ مان پہلے تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو دو لفظ کے آئے ہیں ان کے متعلق دہرا لیجئے جو میں نے کہا تھا کہ بے کے معنی ہوتا ہے اس غرض اور مقصد کے لیے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ قرآن میں جب یہ چیز آئے گی تو یہ ہوگا کہ جو کچھ اس کے بعد کہا گیا ہے اس کا مقصد اور اس کی غایت یہ ہے کہ خدا کی صفت رحمانیت اور رحیمیت کا ظہور ہو۔ اور جب ایک عبد مومن، ایک مسلمان کوئی کام بھی جو شروع کرنے والا ہے اس کے پہلے کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ اعلان یہ کرتا ہے کہ جو کچھ میں کرنے والا ہوں اس سے میرا کوئی اپنا ذاتی مقصد نہیں، تخریبی مقصد نہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ خدا کی صفت رحمانیت اور رحیمیت کا ظہور ہو جائے۔ اور اس کے بعد آ جائیے سورہ فاتحہ کی طرف کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، سزاوار حمدیت پوری کی پوری مکمل شکل کے اندر حمدیت جو ہے وہ اس ذات کے لیے ہے جو ہر طرح کے اقتدار کا مالک ہے، اور اس کا اقتدار تخریب کے لیے نہیں ہے، ربوبیت کے لیے ہے۔ اور اس کی ربوبیت جو ہے وہ کسی ایک فرد، ایک خاندان، ایک قوم، ایک ملک کے لیے نہیں، عالمین کے لیے ہے، پوری کائنات کے لیے ہے، تمام نوع انسانی کے لیے ہے۔ اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں رحمانیت ہے، رحیمیت ہے، بلا مزد و معاوضہ ملتی ہے، جس چیز کی جس وقت ضرورت ہوتی ہے اس انداز سے اس وقت ملتی ہے، نہایت لطافت اور رحمت اور محبت سے یہ چیز ملتی ہے۔ اور اگر کبھی ہنگامی حالات ایسے آ جائیں کہ اس کی فوری ضرورت پڑے تو اس کی صفت رحمانیت جو ہے اس کا ظہور ہو جاتا ہے۔ قرآن اس کی صفت رحمانیت کا ظہور ہے، قرآن ذکر للعالمین ہے، خدا رب العالمین ہے، اس کا رسول رحمت للعالمین ہے، اور خدا نے یہ کہا ہے کہ میری رحمت تمام کائنات کو محیط ہے، اور اسی کے اندر نوع انسان بھی آ جاتی ہے، بشرطے کہ نوع انسانی خدا کی اس رحمت کو، کہ رحمت کے پروگرام کو جو قرآن کریم کے اندر ہے اسے اپنا لے۔ اور یہ بات کہ یہ خدا کا قانون عدل ہے، خدا کا قانون مکافات ہے جو اٹل ہے، اس کے لیے اگلے لفظ ہمارے سامنے آتے ہیں جو کہا کہ مالک یوم الدین، اسے ہم آئندہ درس میں لیں گے۔ عزیزان مان، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔